ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان تھا، وہ بہت محنتی تھا۔ کھیتوں کے ساتھ ساتھ اس کا ایک آلو بخارے کا درخت بھی تھا۔ ہر سال اس درخت پر بس اتنا آلو بخارا آتا کہ جس سے 4 بڑے بڑے ٹوکرے جو تھے وہ بھر جاتے۔ کسان اس بات پر خوش ہوتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس ملک کا بادشاہ جو تھا نا، وہ بہت لالچی تھا۔ ایک دن بادشاہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کسان کی درخت کے اوپر 4 ٹوکرے فروٹ کے آتے ہیں۔ بس جی وہ کسان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہر سال تم کتنا پھل جو ہے اس کا حاصل کرتے ہو؟ بادشاہ سلامت، 4 ٹوکرے آلو بخارے کے مجھے ہر سال مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر سال 4 آلو بخارے کے ٹوکرے تم میرے محل میں پہنچا دیا کرنا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اگر آلو بخارے کم ہوئے، 1 ٹوکرا بھی کم ہوا تو تمہاری گردن اڑوا دوں گا۔ بیچارہ کسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ ہر سال وہ آلو بخارے کے 4 ٹوکرے بادشاہ کے محل بھیج دیتا تھا۔ مشکل سے اس کے پاس 2-4 ہی آلو بخارے بچتے اپنے کھانے کے لیے۔ ایک سال کیا ہوتا ہے کہ آلو بخارے کی فصل اچھی نہیں آتی۔ کسان جب آلو بخاروں کو ٹوکروں میں ڈالتا ہے تو وہ 3 اور آدھا ٹوکرا بھرتا ہے۔ اب تو کسان بڑا پریشان ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر آلو بخارے کم آئے تو وہ اس کی گردن اڑوا دے گا۔ کسان بیچارہ رات و دن اسی پریشانی میں بیٹھا رہتا تھا۔ اپنے باپ کو پریشان دیکھ کر اس کی بیٹی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، بابا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بیٹا آلو بخارے بہت کم آئے ہیں، 4 ٹوکرے پورے نہیں بھر سکے، بادشاہ میری گردن اڑوا دے گا۔ بابا آپ پریشان نہ ہو، 1 ٹوکرے میں مجھے بٹھائیں اور باقی اوپر سے آلو بخارے سے اس کو ڈھک دیں۔ اس طرح بادشاہ یہی سمجھے گا کہ آلو بخاروں کے 4 ٹوکرے آئے ہیں۔ نہیں بیٹا، میں تمہاری زندگی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ بابا آپ پریشان نہ ہو، جب آلو بخارے وہاں پر پہنچ جائیں گے نا محل میں، تو میں پھر چپکے سے موقع دیکھ کر وہاں سے نکل آؤں گی۔ پھر کسان ایسے ہی کرتا ہے اور اپنی بیٹی کو آلو بخاروں کے ٹوکرے میں بٹھا کے اوپر سے اس کو آلو بخارے سے کور کر دیتا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں اور 4 ٹوکرے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ دھیان نہیں دیتے کہ 1 ٹوکرا کافی بھاری ہے۔ جب بادشاہ کے سپاہی محل میں ٹوکرے رکھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ چپکے سے لڑکی جو ہے باہر نکلتی ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ کیا، دروازہ تو لاک تھا۔ اب تو پریشان ہو کے کسان کی بیٹی رونا شروع کر دیتی ہے۔ شاہی باورچی کو اسٹور سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ لاک کھولتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ وہاں تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہوتی۔ اے چھوٹی لڑکی، کہاں سے آئی ہو؟ وہ بیچاری چپ رہتی ہے، کوئی جواب نہیں دیتی۔ باورچی محل کے سب لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی اس لڑکی کو جانتا ہے، لیکن اس لڑکی کو تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ شاہی باورچی اس کا نام گڑیا رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت پیاری تھی۔ اس کو کھانا بھی دیتا ہے اور کچن میں اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس طرح وہ بیچاری غریب لڑکی ملازمہ بن جاتی ہے۔ گڑیا جو تھی نا، وہ بہت پیاری سی بھی تھی اور بڑی رحم دل بھی تھی۔ ایک دن گڑیا جو ہوتی ہے وہ شاہی باغ میں کام کر رہی ہوتی ہے، تو بادشاہ کا بیٹا شہزادہ شہریار جو ہوتا ہے نا، وہ بھی باغ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ گڑیا بھی شکر ادا کرتی ہے کہ کوئی اس کا ہم عمر بھی اس کا دوست بن گیا، لیکن جو محل میں باقی ملازمائیں تھیں نا، وہ گڑیا سے جیلس ہونا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک تو وہ خوبصورت بھی بہت تھی، اور دوسرے یہ کہ شہزادی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ بس یہ بات باقی ملازماؤں سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ گڑیا سے متعلق چھوٹی باتیں جو ہیں نا، وہ محل میں پھیلانا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک دن گڑیا کو نا بادشاہ بلواتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اے لڑکی، ہر کوئی محل میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں خزانے کا پتہ ہے، بوڑھی جادوگرنی کا خزانہ
جو بہت دور اپنے محل میں رہتی ہے۔ اصل میں بادشاہ تو پہلے ہی بہت لالچی تھا، اور جب وہ یہ جھوٹی باتیں سنتا ہے خزانے کے متعلق جو ملازماؤں نے پھیلائی تھیں تو اس کا دل لالچ سے بھر جاتا ہے۔ اے لڑکی، تم نے سب کو بتایا ہے کہ تم خزانہ چرا سکتی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ بالکل جھوٹ ہے، میں نے تو آج تک کبھی ایسی بات نہیں کی، اور میں تو کسی خزانے کو نہیں جانتی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، جھوٹی! ابھی ابھی جاؤ اور اس جادوگرنی کا خزانہ ہمیں لا کے دو۔ تم خزانہ لے آئی تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اس طرح بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بیچاری گڑیا کو محل سے نکال دیتا ہے کہ جا کے خزانہ لے کے آؤ۔ بیچاری گڑیا محل سے نکل کر چلتی رہتی ہے شہر کی طرف، اور پھر آخر چلتے وہ جنگل تک پہنچ جاتی ہے۔ بھوک سے اور تھکن سے اور خوف سے اس کا برا حال ہو رہا ہوتا ہے، اور بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ میں رات کہاں گزاروں۔ اسے ایک آلو بخاری کا درخت نظر آتا ہے۔ آلو بخاری کا درخت دیکھ کے بیچاری کو اپنے بابا کی یاد آتی ہے بڑی۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسی پر رات گزاروں گی، اور پھر آلو بخاری کے درخت پہ چڑھ کر لیٹ جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں سو جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہے تو اسے کسی کی شور مچانے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اے لڑکی، نیچے آؤ۔ گڑیا درخت سے نیچے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کو ساری بات بتاتی ہے۔ اس بوڑھی عورت کو گڑیا پر بڑا ترس آتا ہے۔ اے بچی، میں تمہاری مدد کروں گی۔ تم یہ جھاڑویں اور یہ ڈبل روٹیاں اور یہ تیل کی بوتل لے جاؤ، تمہارے کام آئیں گی۔ اور جب تم جادوگرنی کا خزانہ ڈھونڈنے نکلو گی تو میری نصیحت یاد رکھنا، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو تم گانا گانے لگ جانا۔ گڑیا بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کر کے آگے چل پڑتی ہے۔ آگے جب وہ مزید آگے جنگل میں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لکڑی کا ایک بہت بڑا چولہا ہے، اور اس کے ارد گرد 3 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے لمبے لمبے بالوں سے جو چولہے سے جو راکھ نکل رہی ہے نا اس کی جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں۔ گڑیا یہ عجیب سا منظر دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے۔ پھر وہ آگے بڑھتی ہے اور وہ جو اس کے ہاتھ میں 3 جھاڑویں تھیں نا وہ انہیں دے دیتی ہے۔ وہ 3 عورتیں یہ جھاڑو لے کر بڑی خوش ہوتی ہیں، اور پھر وہ جنگل میں اس طرف اشارہ کرتی ہیں جس طرف جادوگرنی کا محل تھا، اور گڑیا پھر اسی راستے پر چل پڑتی ہے۔ اچانک بڑے بڑے سے کتے جو ہوتے ہیں نا وہ اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ وہ ڈر کے بھاگنے ہی والی تھی تو اس کو یاد آتا ہے کہ میرے پاس تو یہ بریڈ بھی ہے اتنی ساری۔ بس جی، وہ جو روٹی کے ٹکڑے تھے نا وہ کتوں کے آگے پھینکتی ہے۔ وہ جو کتے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی ڈبل روٹی کھا لیتے ہیں اور پھر اس کو وہاں سے گزرنے دیتے ہیں۔ اب وہ آگے بڑھتی ہے تو تھوڑی دور جا کے ایک دریا آ جاتا ہے۔ دریا کا پانی اتنا اونچا اونچا جا رہا تھا اور اتنا تیز اس کا بہاؤ ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن پھر اسے بوڑھیا کی بات یاد آتی ہے، کیونکہ بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ کوئی بھی پریشانی آئی تو تم گانا گانے لگ جانا۔ پیارے دریا رک جاؤ، تھم جاؤ، جانے دو مجھے۔ جیسے ہی وہ گانا گاتی ہے تو وہ جو پانی جو اتنا اوپر آ رہا تھا وہ ایک دم پرسکون ہو جاتا ہے، اور پھر گڑیا جو ہے وہ بڑی آسانی سے دریا کو پار کر لیتی ہے۔ دریا پار کر کے تھوڑا سا آگے جاتی ہے تو جادوگرنی کا محل آ جاتا ہے۔ وہ جادوگرنی کے محل کا دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن دروازہ نہیں کھلتا کیونکہ دروازے پر جگہ جگہ زنگ لگا ہوا تھا۔ پھر اسے تیل کی بوتل یاد آتی ہے اور وہ دروازے پہ جگہ جگہ تیل لگاتی ہے، تو پھر وہ بڑی آسانی سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ گڑیا اندر جاتی ہے،
اسے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمت کر کے چلتی رہتی ہے۔ خالی کمروں میں سے گزرتے گزرتے، دالان سے گزرتے گزرتے ایک بڑے سے کمرے میں آتی ہے، اور پھر اس بڑے کمرے میں سینٹر میں نا ایک رکھا ہوا ہوتا ہے خزانے کا صندوق۔ بڑی مشکلوں سے وہ صندوق کو اٹھا کے ہال میں سے باہر نکلتی ہے، لیکن وہ حیران رہ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس صندوق کو لے کر باہر نکلنے لگتی ہے تو صندوق میں سے آواز آنے لگتی ہے، دروازے دروازے مت کھلنا، بند رہو بند رہو۔ لیکن گڑیا جلدی سے نا تیل ڈال دیتی ہے دروازے میں، اور پھر دروازہ بند نہیں ہوتا، اور پھر وہ صندوق اٹھا کے جلدی جلدی بھاگتی ہے اور دریا تک آتی ہے۔ دریا کا پانی پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے، وہ پھر ویسے ہی گیت سناتی ہے اور دریا پار کر کے جنگل میں آ جاتی ہے۔ گڑیا کی اچھائی کی وجہ سے اب واپسی پر کتے بھی اسے کچھ نہیں کہتے، پھر جب وہ 3 عورتوں تک پہنچتی ہے وہ بھی اسے کچھ نہیں کرتی، کیونکہ نیکی کا بدلہ تو پھر نیکی میں ہی ملتا ہے نا۔ اور پھر آخر کار وہ محل تک پہنچ جاتی ہے۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس کی سب سے پہلے ملاقات شہزادہ شہریار سے ہوتی ہے۔ گڑیا، جب بادشاہ سلامت تمہیں انعام دینا چاہیں گے نا تو تم ان سے کہنا کہ مجھے آلو بخاروں کی باسکٹ چاہیے ہے۔ پھر وہ بادشاہ تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ جو خزانے کا صندوق دیکھتا ہے اس کا تو خوشی کے مارے برا حال ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، مانگو، کیا مانگتی ہو؟ بادشاہ سلامت، مجھے بس آلو بخاروں کا ٹوکرا چاہیے۔ بادشاہ جو یہ سنتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ لو، اس نے مانگا بھی کیا ہے، آلو بخارے کا ٹوکرا۔ اور وہ پھر اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اسٹور میں سے آلو بخاروں کا ایک ٹوکرا اس لڑکی کو لا کے دے دو۔ اے لڑکی، اب یہ ٹوکرا تمہارا ہوا، اسے بھی لے جاؤ اور اب تم جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ اتنے میں آلو بخارے کے ٹوکرے میں سے شہزادہ شہریار باہر آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں گڑیا کا ہو گیا۔ بادشاہ کو بھی اپنے الفاظ یاد تھے، اس لیے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح گڑیا کی اور شہزادے شہریار کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر گڑیا جو ہے وہ ایک شہزادی بن جاتی ہے اور ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے، کیونکہ اس نے مشکل گھڑی میں اپنے بابا کا ساتھ دیا تھا، تو بس اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے ایک عام غریب سی لڑکی سے ایک شہزادی بنا دیتا ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔